آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ کوشش کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، دعا سے مت ہار، آپ کو کیا پتا سب کی دعا قبول ہو جائے۔ وما اور نہیں وجدنا پایا ہم نے اکثرہم ان میں سے اکثر کو من احدین عہد والا، ہم نے ان میں سے اکثریت کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا، پاسے وفا کرنے والا نہیں پایا۔ کون سا عہد؟ یوم الست کا عہد، پھر ایک طبعی عہد جو فطرت کے ساتھ ہمارا ہے، فطری طور پر بھی اگر ہم غور کریں تو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ ہے، رب ہے۔ پھر ایک جو ہم اپنی اجتماعی حیثیت میں ایک عہد باندھتے ہیں، ہم مسلم قوم کے فرد ہیں تو ہم اسلام کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھتے ہیں نا جب کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک عہد ہے، اس کو بھی ہم توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی عہد ہوتے ہیں جو ہم ذاتی طور پر باندھتے ہیں، کسی پریشانی کے وقت میں یا کسی خیر کے وقت میں ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ جی میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بدل جاؤں گی، میں ایسے کروں گی، اور پھر بعد میں جب صحیح ہو جاتے ہیں حالات یا وہ خیر کا لمحہ دل سے گزر جاتا ہے اور پھر شر میں آن پھنستے ہیں تو پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے اور اپنے سارے وعدے بھول جاتے۔ وَإِنْ اور بے شک وجدنا پایا ہم نے اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین فاسق نافرمان، ہم ان میں سے اکثروں کو نافرمان پایا کہ پہلے عہد کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اکثریت فاسقوں کی ہے۔ تو فسق پھر کیا ہے؟ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا، تو اپنے وعدوں کی نبھانے کی عادت پانی چاہیے نا۔ فاسق کی یہی تعریف جو ہے بقرہ میں بھی آئی، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے آپ پر روشن آیتیں اتاری ہیں جن کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر فاسقوں کی تشریح میں اللہ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں یہود کو کہ یہ ایسے فاسق ہیں کہ جب ان کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے تو ان کا ایک فریق اس عہد کو توڑ کر پھینک دیتا ہے، کیونکہ ان کی اکثریت ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی آپ کی آیات کا انکار فاسق کرتے ہیں اور یہ فاسق ہے، اللہ نے ثابت کیا۔ تو فسق ہے نافرمانی، تو اللہ نے ہمیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے نا، اللہ رب کریم نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا۔ آیت البر میں یہی کہا نا، کیا ہے آیت البر؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ پورا کریں اپنا وعدہ بھی پورا کریں۔ پھر ایک اور کون سی صفت آئی؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تو وہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو عہد پورا کرنے کا حکم دیا اللہ نے، تو جب عہد کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو براہ راست بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جب اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا جائے تو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں قسم کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے یہ فسق کا بدترین درجہ، اسی لیے اللہ نے اسی کو گنوایا۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ کو۔ اچھا، اب کچھ قوموں کے قدیم عرب باعدہ کے واقعات بیان کر کے اللہ نے براہ راست عربوں کو کچھ نصیحتیں کی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کفار، یہود اور مومنین تینوں ہی کے لیے سبق موجود ہے۔ کفار کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ جس تحریک کو وہ آج کمزور سمجھ رہے ہیں وہ کل زور پکڑ کر رہے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو کمزور سمجھا گیا مگر اس نے ایک وقت میں آ کر زور پکڑا۔ مومنوں کے لیے بھی ایک تو یہی خوشخبری ہے کہ اس بات سے دل برداشتہ نہ ہو کہ بھی حالات مشکل ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، حالات بھی بدلیں گے اور اسلام زور بھی پکڑے گا۔ اور ساتھ ہی
یہ بھی موجود ہے سبق کہ صرف مسلمان آزمائے نہیں جا رہے، یعنی امت مسلمہ امت محمدیہ کے افراد نہیں آزمائے جا رہے، بلکہ ہر دور میں جب دین کا کام لے کر لوگ اٹھے ہیں تو ان پر آزمائشیں آئی ہیں، اور انہی آزمائشوں سے ہمکنار ہو کر اللہ نے انہیں کامیاب بھی کیا ہے۔ اور یہود کے تو آبا کا قصہ ہے، تو انہیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے کیا غلطیاں کی اور ان میں کیسے کیسے اولو العزم پیغمبر آئے، اور اب بھی وہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ نبی کو مان لیں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان سب کے بعد، موسیٰ کو۔ اب دیکھیں اللہ بھی فرما رہے من بعدہم، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بار بار صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو یہ آخری زمانے میں آنے والے انبیاء ہیں، قریب ترین دور میں، اور ان کے سارے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہی ہیں ان سب کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اہلا فرعون کی طرف، اور ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ان نشانیوں کے ساتھ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ؟ انکار کر دیا، انہیں جادو قرار دیا، تسلیم نہیں کیا۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کو۔ متکلمین کے ہاں لفظ استعمال ہوا معجزہ، تو ہمارے ہاں بھی معروف ہو گیا۔ اصل میں قرآن نے تو آیا کا لفظ استعمال کیا، نشانی آیا، تو آیاتنا سے مراد معجزات ہے وہ، ٹھیک ہے۔ فانظر تو بس دیکھو، کئی کس طرح کانا ہوا عاقبت و انجام المفسدین، فسادیوں کا۔ تو اب دیکھو کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا، یعنی ایک طرف مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دیکھو اس وقت کے بے یار و مددگار مسلمانوں کے سامنے اتنی بڑی سپر پاور تھی، تو ہم نے اس کا کیا حال کیا، تمہارا سامنا تو پھر نربوں کے ساتھ ہے، ان کی کیا اوقات ہے، اس وقت عورت کوئی بڑی طاقت نہیں تھی۔ دوسری طرف کفار کے لیے وارننگ بھی ہے کہ آخر کار جو لوگ دین پر ایمان نہیں لائے ان کا کیا انجام ہوا، اور یہود کو اللہ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے مخالفت کے زمانے میں اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی تھی، اور آج تم خود دین حق کے مخالف بنے بیٹھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہود کہ جن کے اجداد کے مخالفت میں قوم فرعون کھڑی ہوئی تھی، تو قوم فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا، یعنی یہ مومن تھے، اس وقت مسلم تھے، اور آج اسلام کے خلاف یہ خود کھڑے تھے۔ تو کس قدر شرمندگی کی بات تھی ان کے لیے، کس قدر شرمناک بات تھی ان کے لیے۔ وقالا، کہا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب مصر آئے تو ظاہر آ کر پہلے اپنے گھر گئے ہوں گے، کیونکہ بھائی کو تو ساتھ لے کر آئے تھے دربار میں، تو لوگوں کے مابین ان کا پیغام کسی حد تک پہنچ چکا تھا، اور لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام پر حیران و ششدر تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ملنے کے لیے دربار میں آئے اور کہا، یا فرعون، اے فرعون۔ فرعون کا لفظی مطلب ہوتا ہے سورج کا بیٹا یا سورج کا نمائندہ۔ جو مصر کے لوگ ہیں یہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور سورج کو مصری زبان میں را کہا جاتا ہے، رے عین را، تو را سے فرعون ہے، فرعون کا نمائندہ یا فرعون کا بیٹا۔ تو وہ سب سے بڑا خدا سورج کو مانتے تھے، تو ان کا ماننا تھا کہ جب تک کوئی سورج دیوتا کی طرف سے چنا نہ گیا ہو تب تک وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ تو ہر آنے والا بادشاہ اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ قرار دیتا تھا، اور وہ اسے سورج دیوتا کا جسمانی مظہر مانتے تھے، اسی وجہ سے پوچھتے تھے۔ فرعون کو نہیں پوچھتے تھے، سورج دیوتا کو پوچھتے تھے، یہ مانتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کے جسم کے اندر سورج دیوتا حلول کر چکے ہیں، یہ ان کا جسمانی مظہر ہے، سورج دیوتا سے رابطے کا ذریعہ ہمارا یہی فرعون ہے، اور یہ ان کا نمائندہ ہے، اور فزیکلی ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حلول کا تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جسم کے اندر اتر چکے ہیں، سما چکے ہیں سورج دیوتا، اسی بنا پر وہ بادشاہ بھی بنتے تھے۔ تو پھر پوجا کس کی ہوتی تھی؟ سورج دیوتا کی، جسے وہ خدا مانتے تھے۔ تو انسانوں کو بنفس نفیس کبھی نہیں پوچھا گیا، بلکہ انسانوں نے ہمیشہ اسی طرح کی کہانیاں بنائی، جنہیں وہ خدا یا رب مانتے نہیں ہیں ان سے قرب کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے۔
یہ بڑے صغیر میں بھی آپ کو پتا سورج ونشی چاند ونشی خاندان ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی نظریہ رفتی یہی تھا کہ ان پر سورج دیو کی کرپا ہے اور سورج دیوتا کی تائید سے ان کے ہاں سردار جنم لیتے ہیں اور سورج دیوتا کا مظہر ہے وہ، اور یہی چاند ونشیوں سے تصویر تھے۔ تو حقیقتاً سورج اور چاند خود اللہ کی مخلوق ہیں، کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو ان میں دوہرا مذہب پایا جاتا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، حکمرانوں کا مذہب اور تھا اور عوام کا مذہب اور تھا۔ حکمرانوں کے دیوی دیوتا اور تھے اور عوام کے دیوی دیوتا اور تھے، البتہ را جو تھا وہ سب کا دیوتا تھا۔ ان کی میتھولوجی بڑی مختلف ہے دنیا سے۔ تو موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے فرعون انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اب یہاں یہ بھی ایک بحث ہے، تاریخی اعتبار سے ہے، علم کے لیے بتا رہی ہوں، اگرچہ اس کے واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کہ یہ کون سا فرعون تھا، یعنی فرعون تو ٹائٹل تھا نا، تو اصل میں اس کا نام کیا تھا؟ ہاں، رامسس بہت فیمس ہے۔ رامسس دوم اصل میں وہ فیرو تھا، وہ فرعون تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا، جس کا نام نفتہ یا نفتاح تھا۔ تو پھر وہ مر گیا، تو محققین جو ہیں ہسٹورینز وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ واپس آئے تھے تو اس وقت نفتہ حکمران تھا، اور جو ہے یہود وہ کہتے ہیں نہیں رامسس ہی تھا، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس تاریخی حوالے کو جھٹلانے کا کوئی سبب نہیں بنتا۔ خاندان ایک ہی تھا، ظاہر باپ بیٹے تھے نا، تو خاندان تو ایک ہی ہوگا۔ تو رامسس سیکنڈ تھا نا، رامسس دوم، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو پتا مدین چلے گئے، مدین سے آئے، تو تاریخی اعتبار سے اس زمانے کو جب ہسٹورین دیکھتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت تک رامسس دوم مر چکا تھا اور حکومت کلی طور پر نفتہ کی ہاتھ میں آ چکی تھی، اور نفتہ اس وقت رول کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ رامسس سے نہیں بلکہ نفتہ سے ہوا تھا۔ اور جو یہود ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں رامسس سے ہوا تھا۔ اب کسی بات کو جھٹلانے کا یا اپنانے کا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ ہسٹورینز کی تحقیق زیادہ مناسب اور صحیح ہوگی بنسبت یہود سینہ بسینہ چلنے والی باتوں کی۔ تو یہ ایک علمی ایک بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہیں کسی تفسیر میں کسی لیکچر میں آپ سنیں تو آپ کو کنفیوژن ہو، تو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، باقی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، چاہے باپ تھا چاہے بیٹا تھا، وہی مذہب تھا وہی لوگ تھے، سارا قصے میں کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا اس بات سے، کیا وہ رامسس تھا یا کہ وہ نفتہ تھا رامسس کا بیٹا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری طرف رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، حقیق لائق ہوں، حقدار ہوں، اللہ اس بات کا ان کے لا نہ اقول میں کہوں اللہ اللہ پر الا الحق سچ کے سوا، اور مجھ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں سچائی کے سوا کچھ نہ کہوں، یعنی اللہ کے متعلق جو بات کہوں وہ سچی ہونی چاہیے۔ قد بلا شک کو شبہ جیتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، جا سے جیتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بی یہ بی کی وجہ سے لایا ہوا، ورنہ جا کا مطلب آیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جا آیا، جا ابھی لایا، تو یہ بعد میں ہمیشہ بی آتا ہے جہاں لایا مفہوم ہوتا ہے۔ جی تکم بھی میں لایا تمہارے پاس بیناتین روشن نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نشانی لایا ہوں، فارسل پر بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نشانی لایا ہوں، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ اب ان لوگوں کو دو کام دیے گئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو حوالوں سے کبتی قوم کو مصریوں کو ٹیچ کرنا تھا، ایک شرک کے اعتبار سے ایمان کی طرف بلانا تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، دونوں کام۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل پر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ غلط سمجھتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم پر بھی موسیٰ علیہ السلام ہی آئے تھے، مگر اس پوری قوم نہیں اتار سکتی، ایمان نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین کی طرف بھی بلایا اور بنی اسرائیل کی آزادی پر بھی آمادہ کیا۔ اگر یہ دین نہ لاتے اور صرف بنی اسرائیل کو آزاد کر دیتے تو تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا بس، لیکن تباہی تو ان کی طے تھی،
کیونکہ انہوں نے اپنے وقت نبی سے انکار کر دیا تھا. قالا اس نے کہا ان اگر کنتا تو لایا ہے تو ہے جیتا لایا بھی آیا دن ایک نشانی. اب یہ جو بھی آیا ہے یہ پھر جا کے ساتھ آیا, بالکل لایا ایک نشانی. فاتی تو لے آ بہا اس کو, اب یہ آتی کے ساتھ بھی آیا. فاتی بہا لے آ اس کو, ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے دکھا ہمیں لا کر, اگر تو سچا ہے تو. اب ہر قوم نے ہمیشہ جو ہے نا ایسی نشانی نہیں مانگی جو غیر فطری اور محیر العقول ہو. جب بھی کسی نے دعوی نبوت کیا تو لوگوں نے ایسی باتوں کی ان سے تقاضا کیا جو عام انسانوں کے بس میں نہ ہو. اسی لیے تو ولیوں کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ نیک افراد وہ ہوں گے جو ہواؤں میں اڑیں گے, اور یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ حسن بصری جو تابعین میں سے ہیں, صحابہ کے بالکل بات کا ہے ان کا, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کرامت یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے یا پانی میں چلے یا انگاروں پر بیٹھے. کرامت تو یہ ہے کہ کوئی خلاف شرع بات سرزد نہ ہو اور انسان ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارے. تو یعنی ان کے سامنے بھی یہ کوشچن ریز کیا گیا ہوگا نا کہ کرامت کیا ہے, تبھی انہوں نے جواب بھی دیا ہوگا. تو ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ تو وہ ہیں جو خارق العادات کام کرتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی یہی توقع کی جاتی تھی. تو اللہ نے انبیاء کو پھر بعض اوقات ایسے معجزے دیے بھی, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے. اب بعض لوگ یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو ماڈرن سوچ کے ساتھ ملانے کے لیے, یقیناً نیت ان کی اچھی ہوگی کہ یہ خارق عادت نہیں تھا اور اس کا مفہوم یوں نہیں یوں ہے یا وہ نہیں وہ ہے, تو وہ بیکار باتیں. وضاحت کے ساتھ یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن میں معجزے کا ذکر, آیا کا ذکر آتا ہے جو نبی کو دی گئی, تو اس سے مراد ایسا کام ہی ہوتا ہے جو در حقیقت نہیں ہو سکتا مگر اللہ کروا دیتے. تبھی تو فرق آئے گا. اگر وہ کام ایسا ہو جو روٹین میں ہوتا ہو تو پھر فرق کس بات کا. اور ویسے میرا ایک سوال ہے کہ ایک جو اژدہا پیدا ہوتا ہے انڈے سے, تو انڈے میں اژدہا کہاں سے؟ سوال ہے نا سوچنے کا کہ آپ وہی ایک جو مذاق میں سوال اٹھایا جاتا ہے, مگر اس کا ریالٹی کہ پہلے مرغی آئی کہ پہلے انڈا آیا, کہاں سے آئی تھی پہلے مرغی؟ اور پھر مرغی ایک انڈا جب آپ کھاتے ہیں اس میں کہیں دور دور مرغی موجود ہوتی, بن جاتا ہے نا. اور ہم جو مٹی سے بنے ہیں, اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں جب ہم ایک انسان بنتا ہے تو اس میں کون سی چیز کتنے تناسب میں ہوتی ہے, کتنی نائٹروجن ہے اور کتنی جو ہے وہ کاربن ہے اور کتنا امونیا ہے, سب ہم جانتے ہیں. تو کیوں نہیں اس تناسب سے انسان بنا کے کھڑے کر لیتے اپنی مرضی کے؟ جن کے پاس بچے نہیں بنا کے دے دیں گے, نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. حالانکہ سارا تناسب جانتے ہیں لیکن نہیں بنا سکتے, ایک انگلی نہیں بنا سکتے. تو آپ یہی دیکھیے کہ در حقیقت پیدائش کا سلسلہ خود ایک معجزہ ہے. اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کریم سب کچھ کر سکتا ہے, اچھا اللہ کے متعلق دو تصور ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے کائنات بنا دی, اب عرض معطل بن کر جا کر بیٹھ گیا تخت پر, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب جو کائنات جیسے چل رہی ہے بس ایسے چل رہی ہے. اب اللہ کے پیارے تصرف کرتے ہیں, اپنی مرضیاں کرتے ہیں, وہ اس کا راستہ کاٹ رہا ہے, وہ اس کا راستہ کاٹ رہا ہے, وہ لگے نہیں. لیکن اللہ بیٹھ کے بس تماشا دیکھ رہا ہے. اب قیامت کے دن پوچھے گا اچھا کچھ کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ محض ایک تماش بین کی حیثیت رکھتا ہے معاذ اللہ. اور ایک تصور یہ ہے کہ اللہ کائنات کا چلانے والا ہے, یدبر الامر, وہ کائنات کا چلانے والا ہے. بدیع السماوات والارض, فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, کام ہو جاتا. ایک تصور وہ ہے. اب پہلے یہ ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ ہم اس تصور کے ساتھ ہیں یا اس تصور کے ساتھ ہیں. جی دوسرے والے کے ساتھ ہے. کیوں؟ وجہ کیونکہ قرآن میں پہلے تصور ہی کی تو نفی کی گئی ہے, اسی کو کاٹ کر تو اللہ کا صحیح تصور کھڑا کیا گیا ہے. کیونکہ یہی پہلا تصور ہر بگڑے ہوئے دین نے پیش کیا, اور اسی کی وجہ سے سارا بگاڑ آیا, اور اسی کی وجہ سے ذہن یہ بنے کہ اللہ تو بس عرش پہ بیٹھے ہوئے, ان تک تو آواز بھی نہیں پہنچ سکتی,
لہٰذا کسی قریب والے کو پکڑو. اور اللہ نے پھر فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو بات یہ ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ لوگوں کی آوازیں سننے سے قاصر ہے. وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اور جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے. تو اس کے کن اور فیکون کے ساتھ کوئی بھی چیز کچھ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ انڈے میں سے بھی اژدہا اسی نے نکالا ہے، تو اس کی مرضی وہ کہیں اور سے نکالے. اب اژدہا ایک لاٹھی اژدہا بنی، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ مٹی کا مجسمہ انسان بنا. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کو جنا. اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت نے مرد کے بغیر بیٹا پیدا کر دیا، اور اس بچے نے پیدا ہوتے ہی خطبہ دیا ہے نا، 2 یا 3 دن بعد پورا خطبہ دیا. وہ خطبہ یاد کر لیجیے، پورا خطبہ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس بارے میں سوچئے کہ اللہ رب کریم کتنا کچھ کرتا ہے. اچھا، پھر وہ جو قوم سمود کی اونٹنی آئی تھی، کتنا کچھ ہوا نا. تو لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام، تو یہ ساری چیزیں جو معجزات ہیں، یہ اللہ رب کریم نے واقعہ ہی جو فطرت کا ایک دستور چل رہا ہے اس کو توڑ کر وقتی طور پر جاری کی. ان کا حقیقی وجود ہے. باقی رہا یہ کہ ان کو سائنسی طور پر واضح نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے ہم اپنی کتاب کی نفی نہیں کریں گے. سائنس ابھی بہت پیچھے ہے. سائنس تو ابھی یہ نہیں جان سکی کہ آسمان کہاں ہے. سائنس تو ابھی بہت کچھ جاننا ہے. سائنس ابھی دماغ کو ڈسکور نہیں کر سکی. سائنس تو ابھی انسان کی آنکھ کی آپٹک نرو تک نہیں پہنچتا تو اس کے مرض دور کرتا. سائنس کبھی پوری طرح انسانی کان کو کور نہیں کر پائی. تو لہٰذا سائنس ابھی بہت محدود ہے، بہت مجبور ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ چیزیں سائنس جان لے، لیکن سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہی رہے گا. اچھا، جب اس نے کہا فرعون نے کہ تجھے کوئی نشانی ملی ہے تو لے کر آ، فعال کا تو اس نے ڈال دیا. عصا ہو اپنا عصا، فائزہ تو یکا یک یا وہ صوبان اژدہا بنا مبین کھلا. اب صوبان کے ساتھ مبین اسی لیے لگا دیا اللہ نے، کھلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا رکھا اور عصا فوراً اژدہا میں بدل گیا اور کھلم کھلا سانپ بن کر نظر آنے لگا. واہ اور نزا اس سے نکالا یدا ہو اپنا ہاتھ، فائزہ تو یکا یک کیا وہ بیضاء چمکدار تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. اور جب اس نے اپنا ہاتھ دبا کر نکالا، بغل میں دبا کر نکالتے تھے نا، تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ید بیضاء. اور ہماری قوم کو کہتے ہیں ملت بیضاء، ملت بیضا نہیں، بیضا انڈے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دونوں معجزات پیش کیے. آپ کو پتا ہے یہی 2 معجزات اللہ کریم نے دیے تھے نا، اور فرعون کو دکھانے کے لیے، تو دونوں پیش کیے. قالا کہا الملأ سرداروں نے من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر بن کر آیا ہے. لام تاکید ہے. ساحر جادوگر، علیم ماہر خوب جاننے والا. علیم کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یریدو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مضارع، ان کے یخرجکم نکال دے تمہیں، یخرجا مضارع، وہ تو ان ہے نا یخرجو تھا، صحیح کہا آپ نے. یخرجو ہوتی ہے اصل شکل، ان نے یخرجا کر دی. ٹھیک ہے، ان کے یخرجکم نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے. فماذا تو کیا، تامرونا تم حکم دیتے. سرداروں نے کہا، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، تو پھر اس بارے میں تم سب کی رائے کیا ہے؟ اچھا، اب ایک جادوگر بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نکال دے گا ملک سے. دونوں باتوں میں کیا میل ہے؟ میل کھاتی ہیں دونوں باتیں؟
آپ نے کبھی سنا کہ کسی جادوگر نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا ہو سوائے بچوں کی کہانیوں کے؟ حقیقی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو جادوگر بھی کہہ رہے تھے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سیاسی موضوع چھیڑا تھا؟ یہ تو میرا خیال ان کو پتا تھا کہ نبی ہے. وہ تو لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا گمراہ کرنے کے لیے کہتے کہ وہ کھلے جاتے جادوگر سہیوگ چینج کر دیتے لیکن وہ جو اصل میں سامنے کو کھا رہا تھا دوسرے سامنے. وہ تو صحیح ہے. ابھی تو کوشچن میں یہ کر رہی ہوں کہ وہ لوگ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے رہے تھے اور دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ موسیٰ ہمارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے, اقتدار چھیننا چاہتا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ میں کبھی کسی جادوگر نے کسی حکومت کو اپنے قبضے میں لیا جادو کے زور سے؟ تو پھر اگر وہ جادوگر مان رہے تھے تو اس بات کا کیا تعلق تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیاسی بحث چھیڑی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں. تو پھر یہ کہاں سے سیاسی مسئلہ نکال کر لے آئے تھے کہ ہماری حکومت چھینے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں, یہ سیاسی مسئلہ لے کر بیٹھ گیا ہماری حکومت ہمارا اقتدار. یہ کیوں فرق کیوں ہے؟ ان کا سیاست ہے اگر عوام ان کی طرف ہو گئی مطلب ایمان لے آئی اس پر سب لوگ تو پھر ہمیں تو اتار دیں گے کہ وہ بادشاہ بن جائے گا. وہ تو کوئی بھی ایسا ہو سکتا تھا جو عوام کی حمایت حاصل کرے بادشاہ بن جائے. اور ویسے بھی کبتی ایک بنی اسرائیلی پر کی حمایت کیوں کریں گے بادشاہت کے لیے؟ کوئی بھی رسول جب آتا ہے نا تو وہ جب دین پیش کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو. یہ یہاں تو اللہ نے صرف مین ڈائلاگ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرعون کے دربار میں صرف اتنی ہی بات ہوئی ہوگی؟ وہاں لازمی باتیں پوچھا اچھا تم پیغام کیا لائے ہو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے افراد ہیں, اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کو بتا رہا فلانی فلانی اپلیکیشن ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, آپ کہیں اچھا مجھے مختصر بتاؤ فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ پوچھتے ہیں نا. اچھا میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گی ہوگا کیا؟ حالانکہ چھوٹی سی اپلیکیشن ہے آپ کے موبائل کی, مگر آپ اس سے اپنے بچوں سے یا بتانے والے سے پورا پوچھتے ہیں. نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, اچھا کر لوں گی تو کیا ہوگا, یہ ہے وہ ہے, ہر چیز دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح اتنی بڑی بات لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ظاہر ہے ان لوگوں نے ساری ان سے ڈسکشن کی, بحث کی, اور یہ بات انہوں نے بخوبی جان لی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پورے طرز زندگی کی تبدیلی کا سوال کر رہے ہیں, اللہ کی مکمل اطاعت کا تقاضا کر رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ہر نبی کرتا ہے. تو اگر زندگی تبدیل ہوتی, سوچ تبدیل ہوتی, تو پھر حکومت بھی تبدیل ہوتی. اور نبی جب بھی آتا ہے وہ صرف چند لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آتا. نبی اس لیے آتا ہے کہ تمام طرح کی حاکمیت اللہ کے لیے کرتے. تو حاکمیت ہی کا ایک گوشہ سیاسی حاکمیت بھی ہے. تو پھر نبی چاہے خود حاکم بنے اور اگر اس میں بڑھاپے یا بیماری یا کسی بھی سبب سے استطاعت نہ ہو تو پھر وہ اپنے کسی لائق بندے کو بناتا, جیسے یوشع علیہ السلام نے طالوت کو بنایا اللہ کے حکم سے. تو اپنے اللہ کے بندوں میں سے کسی صحیح بندے کو اللہ کی مدد سے منتخب کر کے پھر حاکم بناتا ہے تاکہ اللہ کی حاکمیت مکمل ہو سکے. سیاسی اقتدار کے بغیر اللہ کی حاکمیت مکمل نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر اللہ کے دین کو قبول کیا جائے گا تو اللہ رب کریم کی حاکمیت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو عرض اقتدار بھی سونپنا پڑے گا. یہ بات ان کو سمجھ آ چکی تھی. پڑھے لکھے لوگ تھے, ذہین افراد, کوئی غاروں میں بیٹھے ہوئے جاہل لوگ نہیں تھے. دوسری بات کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک وقت ان کے درمیان گزار چکے تھے نا, گزار چکے تھے یا نہیں, محل کے اندر پلے تھے نا ان کے درمیان. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوت ارادی, موسیٰ علیہ السلام کی فہم, موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک سیاسی تدبر ہے, وہ سب یہ جانتے تھے. تو انہیں اس سے بھی خوف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر لوگوں کے لیڈر بن گئے تو ہمارے خلاف ایک مضبوط طاقت بن سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ابھی شک اور یقین کے درمیان میں تھے. ابھی انہوں نے نشانیاں پہلی مرتبہ دیکھی تھی نا, اور سوچ رہے تھے کہ موسیٰ نے ہم پر جادو کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف موسیٰ جیسے آدمی سے انہیں ایسی چھچولی حرکت کی توقع بھی نہیں تھی. تو یہ شک اور یقین کے مابین تھے کہ آیا یہ سب ایک جادوگر کی سازش ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقی طاقت بھی ہے. تو اب انہی ساری باتوں کو لے کر انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا.
कालू उन्होंने कहा, अर्जिह ढील दो इसको, व अखाहू इसके भाई को, व अरसिल भेजो इन्हें, फिल मदाइना शहरों में हाशिरीना इकट्ठा करने के लिए। अरसिल भेज दो, फिल मदाइना शहरों में, मदीना की जमा है, हाशिरीन इकट्ठा करने वाले। इन दोनों भाइयों को, मूसा और इसके भाई को ढील दो, वक्त दो, यानी इन्हें थोड़े अर्सा ठहरा लो और मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठा करने के लिए अफराद को भेजो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मुद्दत तय कर ली गई। इनका जो ईद का दिन हुआ करता था, नौरोज का जश्न, वो तय हुआ था। या तू का ले आएंगे वो तेरे पास, बिकुल्ली हर तरह से, साहिरीन जादूगर, अलीम माहिर, या आपके पास हर तरह के माहिर जादूगर ले आएंगे। हर तरह के माहिर जादूगर भी आपको पता है मुख्तलिफ होते हैं ना, कोई हिप्नोसिस से काम लेते हैं, कोई जो है शोबदाबाज होते हैं, कोई छोटे मोटे जंतर मंतर करते हैं। तो उन्होंने कहा हर तरह के जादूगर ले आएंगे। वजह और आए अस्सहरतु जादूगर फिरौन के पास, कालू कहने लगे, इन्ना बेशक, लना हमारे लिए, ला अजरन अजर होगा, बदला होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन अगर हम गालिब आ गए। फिर सारा वाकया पेश आया, हर जगह से जादूगर लाए गए और जादूगर इकट्ठे कर फिरौन से मिलवाए गए। तो उन्होंने फिरौन से कहा, जैसा कि आप इस आयत में देख रहे हैं, हर तरफ से जादूगर फिरौन के पास आए और उससे कहने लगे कि अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा, अजर मिलेगा। काला, फिरौन ने कहा, नाम हाँ, वइन्नकुम, बेशक तुम, लमिनल मुकर्रबीन, मेरे मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाओगे, कि मैं तुम्हें अपना दरबारी भी बना लूंगा, जो बड़े बड़े जादूगर हैं मैं उन्हें दरबारी बना लूंगा। कालू